بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے 19 کارکنان جن کو عالمی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا اہم اجلاس عمران خان کے ساتھ آج اڈیالہ جیل میں ہوا۔ حکومت کے ساتھ ملاقات سے اور مذاکراتی جو کمیٹی ہے حکومتی اس کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے جو آج مشاورت کی گئی ہے اور عمران خان کی جانب سے جو بڑا اعلان کیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹوٹل 85 لوگوں کو چونکہ سزائیں ہوئی تھیں اور پہلے 20 لوگوں کو سزائیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان سے متعلق آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 67 لوگ تھے جن کی جانب سے رحم کی اپیلیں کی گئی تھی۔ اب یہ ساری چونکہ سٹیٹمنٹ ISPR کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور پاک فوج کے کورٹس آف اپیل نے ثانیہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلے سزائیں ہوئیں، سزاؤں کے بعد ان کی اپیلیں بھی وہیں پہ جو ملٹری کی اپنی جو کورٹس آف اپیل ہے، کورٹس آف اپیل اپنی آرمی کی، اس میں جو ہے وہ 67 لوگوں نے اپیلیں دائر کی تھیں، قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں۔ کورٹس آف اپیل پاک فوج کی کورٹس آف اپیل میں 67 ملزمان نے 85 میں سے 67 ملزمان نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں، جن میں سے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ مجرمان ہیں جن کی سزائیں 2 سال تھیں۔ 2 سال والوں کی اگر ہم بات کریں جو 9 مئی کو گرفتار ہوئے تو اس وقت جنوری شروع ہو چکا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ وہ 1 سال اور تقریباً 7 مہینے وہ گزار چکے ہیں، یہ 8 مہینے گزار چکے تھے۔ کچھ تھے جو بعد میں بھی گرفتار ہوئے، کسی کو 1.5 سال ہوا، کسی کو 1 سال 7-8 مہینے ہو چکے ہیں ان کی جو کسٹڈی ہے۔ اگر ہم 2 سال کی بات کریں اور قانون کو ہم دیکھیں تو وہ تقریباً آلموسٹ مکمل تو نہیں ہوئی تھی لیکن آلموسٹ وہ اپنی سزا مکمل کر چکے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی معافی ہوئی ہے وہ بھی آلموسٹ اپنی سزائیں کاٹ چکے تھے۔ یہ آپ بات یاد رکھیے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کوئی پیش رفت نہیں ہے، چونکہ جو ہمارا یہ موقف ہے کہ وہ عدالتیں ہی غیر آئینی ہیں، اس وجہ سے ان کی جانب سے جو بھی کارروائی ہے وہ بھلے سزا کی ہو یا معافی کو، ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان کی سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ISPR کے مطابق 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ وہ جو خالصتاً قانون کے مطابق منظور کیا گیا وہ 19 وہ ہیں جو 2 سال جن کی تھی۔ کورٹ آف اپیل سے معافی پانے والوں میں محمد ایاز ہیں، سمیع اللہ ہیں، لئیق احمد ہیں، امجد علی ہیں اور اسی طریقے سے یاسر نواز ہیں، سعید عالم ہیں، معاذ اللہ ہے اور زاہد خان ہے، محمد سلیمان ہے، سعید غنی ہے، حمزہ شریف ہے۔ اور ISPR کے مطابق کورٹ آف اپیل نے محمد سلمان کی، اشر بٹ، ارشد بٹ، محمد وقاص، ملک محمد خلیل، سفیان ادریس اور منیب احمد، اسی طریقے سے باقیوں کی جو سزائیں ہیں ان کو معاف کیے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دیگر مجرمان کے پاس بھی اپیل اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم دیا گیا تھا، وہ جن کی 1 سال سزا تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جن کی 1 سال سزا ہے اور وہ سزائیں مکمل ہو چکی ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ اپریل 2024 میں رہا کیا گیا تھا جب عید کا موقع تھا، اور وہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو موجودہ بینچ ہے جس میں اس وقت طارق مسعود صاحب تھے، سردار طارق مسعود صاحب اور امین الدین خان صاحب وغیرہ بینچ تھا، ان کی جانب سے کہا گیا تھا اور اس پر پھر ان کو رہا کیا گیا۔ 20 وہ تھے اور ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ عام معافی دی گئی ہے۔ عام معافی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیشتر سزا کاٹ چکے تھے، اور یہاں بھی جو اپنی بیشتر سزا کاٹ چکے ہیں ان کو جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے وہ رہا کیا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا ہے کہ سزاؤں کی معافی منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ ادارے کا نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ ایک تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات بہتر ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ رہائیاں ہوئیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، یہ تو ہمارے لوگ تو وہی ہیں جو سزائیں پہلے بھگت چکے ہیں، تو اس میں اور کیا کوئی نئی بات ہے۔
چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، کہ میں 19 لوگوں کے معافی کے اعلان کو کوئی بڑی پیش رفت نہیں سمجھتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر 67 لوگ تھے، جن میں سے صرف 19 لوگوں کو معافی ملی ہے، 48 نے اپنی اپیلیں فائل کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا، کسی بھی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی ہے۔ ہم آج حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اپنے مطالبات پیش کریں گے، سب جماعتیں مل کر عوام اور ملک کی وسیع تر مفاد میں بیٹھیں، ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ اب جو یہ کہتے تھے کہ جی 2 سال ہو گئے ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں تھے، چونکہ اب ملٹری کسٹڈی سے سارے ہی نکل چکے ہیں، باقی جیلوں میں ہیں، اور 19 رہا ہو گئے ہیں، 20 پہلے رہا ہو چکے تھے، ان کی 1 سال سزا تھی، وہ رہا ہو چکے، جن کی 2 سال سزا تھی وہ جن کی 1 سال سزا تھی وہ اپریل 24 میں ہوئے، جن کی 2 سال سزا تھی وہ 8 مہینوں کے بعد جو ہے وہ آج جنوری میں رہا ہوئے ہیں۔ تو یہ 20 لوگ یہ رہا ہو گئے۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا تھا وہ باہر نکلے ہیں، وہ ان کی جانب سے وہی عمران خان کے حق میں نعرے بازی۔ تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جیلیں انہیں نہیں توڑ سکتی، اور سخت بھلے جتنا بھی جیل کا ایک نظام ہو، جو بھی چیزیں ہوں، لیکن جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں، سیاسی ورکر مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کو کیا نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ برگر پارٹی ہے، ممی ڈیڈی پارٹی ہے۔ 2014 کے دھرنے کا مجھے یاد ہے کہ وہاں وہ صرف رات کو آتے تھے، اور وہ ایک میوزیکل ایک شو ہوتا تھا، اور وہ چلے جاتے تھے، اور وہاں بیٹھا 2014 میں کون تھا؟ وہ پاکستان عوامی تحریک کے لوگ بیٹھتے تھے، جو 24 گھنٹے وہاں بیٹھتے تھے۔ آج وہی پاکستان تحریک انصاف جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا 9 مئی، اور اس کے بعد پھر 26 نومبر کو بھی وہ ڈی چوک پہنچے، آج بھی وہ تیار ہیں۔ ان کی لیڈرشپ ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری جیسے جو ویل چیئر پر آ چکے ہیں، اتنے بیمار ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی جیسا بندہ کسی کو امید ہی نہیں تھی، وہ کھڑا ہے۔ اور آج یہ جو لوگ رہا ہو کے آئے ہیں، تو جو پشاور سے اور خیبر پختونخوا کے تھے، وہ سارے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے ہیں، وہاں ان کو جو ہے وہ پھول پہنائے گئے ہیں، ان کی جانب سے نعرے، وہ ابھی باہر نکلے ہیں اور ان کے نعرے آپ سن لیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں منیب فاروق جیسے لوگ اور اس طرح کے جو لوگ یہ بیانیاں بنا رہے تھے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کے یہ جو معاملات ہیں یہ وہ ان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو سیاسی طور پر مضبوط کرتے ہیں۔ وہیں پہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات یہ ہے کہ 105 میں سے 20 پہلے رہا ہو گئے تھے، 19 آج رہا ہو گئے ہیں، اور باقیوں کا بھی جو سلسلہ ہے، جب سزائیں کالعدم ہوں گی تو وہ ویسی سب کی کالعدم ہو جائیں گی، لیکن الٹیمیٹ یہ ہے کہ 39 کے قریب رہا ہو چکے ہیں، جو ایک طرح سے فزیکل ریمانڈ میں تھے 2 سال۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے، چونکہ اجلاس ہونا تھا 11:30 بجے، پھر وہ اجلاس آج شام تک اس کو مؤخر کیا گیا، تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ملاقات مذاکراتی کمیٹی کے رکن سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ہوئی، عمران خان نے ڈائریکشنز دی ہیں، اور بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں حکومت سے مذاکرات سے قبل ممکنہ حتمی مشاورت کی گئی ہے۔ ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے، اور سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے موقف پر کھڑے ہیں، مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہم پر امید ہیں، اور ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، عمران خان یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں آپ ان کو رہا کر دیں، تو وہ رہائی سے مراد یہ ہے کہ یہ دباؤ اٹھا لیا جائے۔ یہ جو دباؤ ہے کہ ایک عدالت سے فری ہوتے ہیں یا ضمانت منظور ہوتی ہے تو دوسری مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تیسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ آپ ہمیں صرف اتنا ریلیف آپ سے چاہیے کہ آپ ہمیں قانون کے مطابق ڈیل کریں۔ آج جس دن آپ ہمیں قانون کے مطابق ڈیل کریں گے اور یہ جو جتنا بھی سلسلہ ہے دباؤ کا یہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد تو پھر تو پیچھے بچے ہی کچھ نہیں، پھر تو یہ آپ کے جو مقدمات ہیں یہ روئی کی جیسے ہیں، یہ تو فوری طور پر ختم ہو جائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل بنے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینئر جو 5 جج بھلے ہو جائیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ دوسرا پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ہمارے بندے چھوڑیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں، طریقہ کار بھی تو بتائیں کیسے ہم رہا کریں۔ تو طریقہ کار یہی ہے کہ جو آپ نے جو انفیئر اور انلیگل جو پریشر ہے اس کو آپ اٹھا لیں،
اور حکومتی جو پریشر اور دباؤ ہے، اور ایک مقدمے کے بعد دوسرے میں گرفتاری، دوسرے کے بعد تیسرے میں گرفتاری، اور رات گئے تک ٹرائل چلانے، اور یہ سلسلہ آپ ختم کر دیں. آپ ان کو فری ہینڈ دے دیں پروسیکیوشن کو، پروسیکیوشن اپنا کیس عدالتوں کے سامنے رکھے، عدالتیں میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیں. تو یہ تو آپ کا جن لوگوں کی ابھی تک 9 مئی سے کے گرفتار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی قیادت ہے لاہور میں، تو وہ آج تک ان کی ضمانتیں دہشت گردی عدالتوں سے نہیں آگے بڑھ پائیں. باقی تو دور کی بات ہے، تو وہ کیوں رکی ہوئی ہیں؟ کیوں ضمانتوں پر نہیں فیصلے ہو رہے؟ کیوں ضمانتوں پر بحث ہو جاتی ہے اور پھر 3 مہینے جج نہیں تعینات ہوتے؟ تو یہ ساری چیزوں کا حکومت کو پتہ ہے ان باتوں کا، اور پاکستان تحریک انصاف صرف یہ چاہ رہی ہے کہ آپ اتنی مہربانی کر دیں کہ آپ اگر، چونکہ مذاکرات سے مراد یہ ہے کہ حکومت بھی تو دے رہی ہے نا اپنے مطالبات، حکومت NRO مانگ رہی ہے. خان کہتا ہے بھی آپ ہمیں NRO نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں ہمیں قانون کے مطابق ڈیل کریں، بس ہمیں قانون کے مطابق ڈیل کریں، اور ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، اب صرف ہمیں قانون کے مطابق ڈیل کریں. اور جو باقی رہا ہوئے ہیں ان کا جو جذبہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.